پاکستان کی سیاست میں اسپیشلی کراچی کی سیاست میں الطاف حسین کی واپسی ہونے جا رہی ہے. الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی سیاسی واپسی, ان کا ہیلو کھل جائے اور وہ ایک بار پھر وہی ٹیلی فونک خطاب یا ویڈیو لنک خطاب دوبارہ کر رہے ہوں, اور ان کے چاہنے والے اپنے موبائلز میں دیکھ رہے ہوں گے, خطاب سن رہے ہوں گے. دیکھیے الطاف حسین کراچی کی سب سے بڑی حقیقت, کراچی میں سب سے تگڑا سپورٹر الطاف حسین کا تھا. اگر تو ان کی واپسی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہی ایم کیو ایم ایک اسٹرانگ پارٹی بنے گی. لیکن اگر پابندیاں ہٹ جائیں اور ان کو اشارہ ملے, یہ سب کے سب واپس الطاف حسین کے پیچھے اور کہیں گے جی یہ ہمارے لیڈر. السلام علیکم, میں ہوں نمرا سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عید کے موقع پر ہماری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سیاست کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی سیاست میں اسپیشلی کراچی کی سیاست میں الطاف حسین کی واپسی ہونے جا رہی ہے. اس واپسی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, یہ واپسی ہونے جا رہی ہے, ہم جب کہہ رہے ہیں تو واپسی کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کی سیاسی واپسی, ایک تو ہے الطاف حسین کی حقیقی واپسی. اچھا, نہیں ایم کیو ایم حقیقی تو لیکن حقیقی واپسی ایسی ہوتی ہے نا کہ الطاف حسین صاحب وہاں سے جہاز میں بیٹھیں اور کراچی لینڈ کر جائیں. یہ والی واپسی تو نہیں ہونے جا رہی. اچھا, جو سیاسی واپسی ہے سیاست پہ, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ السلام علیکم. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ہمارے یہاں ویسے اگر یہ منا بھائی ہوتی تو ہوتا ہے ممبئی, تو وہ والا ہو جاتا, لیکن نہیں. الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی سیاسی واپسی, ان کا ہیلو کھل جائے اور وہ ایک بار پھر وہی ٹیلی فونک خطاب یا ویڈیو لنک خطاب دوبارہ کر رہے ہوں کراچی میں اپنے چاہنے والوں سے, اپنے ورکرز سے. اس بات کا بعض دوست یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے الطاف حسین صاحب کا. اچھا, اس کی کچھ وجوہات ہیں اس اشارے کے دینے کی, اور یہ وجوہات ہمیں وقتاً فوقتاً نظر آتی رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. الطاف حسین صاحب نے جو 22 اگست کی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ایک ایسا نعرہ لگایا جو نہ آپ کو قابل قبول ہے, نہ مجھے, نہ کسی اور شخص کو, نہ ہی اداروں کو. وہ نعرہ تھا پاکستان, اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے زندہ باد نہیں کہا تھا, اپوزٹ چلے گئے تھے, تو اس لیے میں وہ نعرہ بھی نہیں لگاتا. اچھا, تو ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب کی سیاست پر کراس لگ گیا. اس سے پہلے الطاف حسین صاحب جو خطاب کر رہے تھے ان میں وہ انگریزی کا دوسرا لیٹر, تیسرا لیٹر اور 13واں لیٹر, تیسرا لیٹر پوری کھلی ڈلی دے چکے تھے, اور وہ افسران کو دے چکے تھے, بہت ہی واحیات والی موٹی موٹی. اب اس کے نتیجے میں الطاف حسین صاحب پر پورا ایسے کر کے بلینکٹ بین ہو گیا. ان کی جو جماعت تھی اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہے کم و بیش اسی طرح کا سین تھا. یہ زیادہ ہو رہی ہے کچھ اس وقت, لیکن بہرحال کچھ اسی طرح کا سین تھا. اب الطاف حسین صاحب تب بھی باہر تھے, اب بھی باہر ہیں, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر باہر ہی ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب نظر آ رہا ہے کہ اندر ہوں گے. تو یہ تو فرق ہے, ٹھیک ہے, اور باہر نہیں ہیں اور باہر نہیں جائیں گے, یہ بھی بتا چکے وہ. الطاف حسین صاحب کی واپسی کے اشاروں کی ہم بات کر رہے ہیں. کراچی میں عید پر ایسے کر کے, سرسوں کا کھیت نہیں تھا وغیرہ, وہ جو ہے وہ پورے ہاتھ کھولتے اور وہ تھوڑا سا پینٹ کرتے اور شاہ رخ خان بن جاتے, لیکن ایسے کر کے عید مبارک کہتے ہو الطاف بھائی کے کراچی کی سڑکوں پہ فلیکسز لگ گئے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد, عید مبارک, ہم نے دیکھے ابھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ الطاف بھائی کا ہیلو کھلنے والا ہے. اچھا, ہیلو کھلنے والا ہے یا نہیں؟ الطاف حسین صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں 22 اگست کے بعد یہ جو کچھ برس گزرے, ان برسوں میں انہوں نے کئی بار اسٹیبلشمنٹ کو کہا بھی کہ میں وارن بھی کیا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور کئی بار کہا کہ میں معافی بھی مانگتا ہوں. کئی بار انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جماعت کے سیاسی حق کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوا. عاصم منیر صاحب پہ انہوں نے تنقید بھی کی, عاصم منیر صاحب سے انہوں نے بات بھی کی, اپنی سیاست میں جو پابندیاں ہیں ان کے ہٹانے کی بھی بات کی. یہ سب کچھ الطاف حسین صاحب نے کیا ہے, لیکن فائدہ کچھ خاص اس کا ہوا نہیں ہے. اب بعض لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا ہیلو کھل سکتا ہے. اچھا, ہیلو کھلے گا اور اس کی بڑی کڑی مانیٹرنگ جاری رہے گی, وہ پہلے بھی ہو رہی تھی. یہ کیوں کھل سکتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ کھل جائے گا, اس تاریخ کو اتنے بجے کھل گیا ہیلو. ان اشاروں میں ایک اشارہ اور بہت بڑا ہے. ایم کیو ایم لندن کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی کھل گئی. پہلے وہ بلاک تھی پاکستان میں, اب اگر ویب سائٹ بھی کھل گئی
تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے. رابطے بحال ہونا شروع اس کی جانب. تو ایم کیو ایم کے بعض لوگ پاکستان میں لندن میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الطاف بھائی کا ہیلو کھل رہا ہے. تو اس کی کنفرمیشن تو یہ ہوگی کہ الطاف حسین صاحب کا وہ بتا دیں کہ اس وقت اتنے بجے الطاف حسین کارکنان سے خطاب کریں گے, پہنچیں فلاں جگہ خطاب ہوگا, پہنچیں, اور اس پہ کوئی پابندی نہ ہو. اور ان کے چاہنے والے اپنے موبائلز میں دیکھ رہے ہوں گے, خطاب سن رہے ہوں گے. بالکل. تو یا آپ سامنے بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں, نہیں اگر ویڈیو لنک پہ خطاب ہے تو وہ کہیں پہنچیں اور وہ ہو جائے, اور اس کی مخالفت بھی نہ ہو کہ نہیں جی یہ نہیں ہونے جا رہا. تو پھر تو کنفرمیشن آفیشیل کنفرمیشن ہے. کیا آفیشیل کنفرمیشن ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں نہیں ہوتی. ایسے معاملات میں آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہوتی. کوئی صحافی یہ خبر دیا کرتا ہے کہ الطاف حسین صاحب پر سے پابندی ہٹ گئی, ابھی تک دی نہیں ہے کسی نے. اشاروں میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہٹ سکتی ہے. الطاف حسین صاحب پر سے پابندی ہٹ گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان ہے, یہ 22 اگست کے بعد بنی. اس سے ذرا تھا پہلے مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے تھے, اور مصطفیٰ کمال صاحب الطاف حسین صاحب پر بھی, الطاف حسین کے ان ساتھیوں پر بھی جنہوں نے تب ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنائی تھی, ان پر بھی بڑی کڑی تنقید کر رہے تھے. پھر وہ الطاف حسین کو چھوڑ دیا تو وہ پر اور تب بھی تنقید کرتے رہے. جو اپنے قائد کے لیے وہ کسی کے کیا ہوں گے. میں بتانا چاہتا ہوں جو اپنے قائد کے لیے وہ کسی کے کیا ہوں گے, وہ یہ کر رہے تھے. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ کر لیا, اور فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان لڑائی ہو گئی, تھپڑ شپڑ بھی چل گیا, سب کچھ ہو گیا. پھر یہ تینوں ایک ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے کراچی میں بھی. کراچی میں ہوا یہ کہ کچھ 19 سیٹوں میں سے 6 جیتی تھیں متحدہ نے, غالباً ایک پیپلز پارٹی کے پاس تھی. باقی جو سیٹیں تھیں کراچی میں وہ تھیں پی ٹی آئی کی. اب کراچی میں پی ٹی آئی کتنی اسٹرانگ ہے, کیا کر سکتی ہے, یہ ایک عدد مسئلہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کا ووٹ اور توڑا جائے, یہ اس پلاننگ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی حمایت یافتہ امیدوار بھی ہوں, ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار بھی ہوں, پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہوں, پیپلز پارٹی اس کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہوں, سب مقابلے میں ہوں. تو اس کے نتیجے میں کراچی کا جو ووٹ ہے اور ٹوٹ جائے, جماعت اسلامی بھی ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہیں, وہ مشکلات ہو جائیں گی. تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی اس کی کوئی بہت زیادہ حیثیت کہ الطاف بھائی جو کہیں وہ ہو جائے, لڑکے وال چاکنگ کر رہے ہوں اور وہ نہ مٹائی جا رہی ہو, اور پھر اس کے بعد وہ لڑکے آپ کو گلی محلوں میں چوکوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں, وہ بھی ہو رہا ہو, تو یہ مشکل ہے. لیکن ایم کیو ایم کا کراچی میں جو سب سے بڑا مرکز ہوتا تھا وہ سجا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. اب وہ ایم کیو ایم پاکستان کا مرکز بنے گا یا وہاں کا بنے گا. بعض لڑکوں سے میری بات ہوئی ہے جو ایم کیو ایم کے لڑکے ہیں, اب وہ لڑکے بھی ماشاءاللہ 45 سے اوپر کے 50 کے آس پاس کے ہو چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ الطاف بھائی کی واپسی کے اشارے ہیں. میں نے کہا مشکل ہے, آپ لوگ غلط ریڈ کر رہے ہیں, کہنا یہ دیکھ لیجیے گا. اگر تو ان کی واپسی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہی ایم کیو ایم ایک اسٹرانگ پارٹی بنے گی. بہت مشکل ہے, اب ڈائنامکس بدل گئی ہیں. اب وہ کراچی جو ایک کال پہ بند ہو جاتا تھا, جہاں پر پھر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا, اب وہ ایم کیو ایم تو نہیں رہی. دور بھی بدل گیا, سوشل میڈیا کا دور آ چکا. پہلے لوگ جا کر انڈا پھینک کے مارتے تھے, تھپڑ مارتے تھے, چپل کھینچ کے مارتے تھے دور سے. اب لوگ ڈیجیٹل چپل مارتے ہیں, اب نیچے گالیاں لکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک کام کرتے ہیں لوگ کرتے یہ ہیں کہ ٹی وی پہ اسکرین پہ لگاتے ہیں اس شخص کا چہرہ. مریم کے ساتھ بعض خواتین نے کیا, چپل اتاری, اب وہ بزرگ خاتون نظر بھی نہیں آ رہی, وہ تو بیک سے نظر آ رہی ہے, چادر اوڑھی ہوئی بزرگ خاتون نے, اور وہ چپل ہاتھ میں پکڑ کے 2 پٹی کی اسکرین پہ مریم کا چہرہ لگا اس پہ مار دی. تو تھپڑ مارنے کا طریقہ, گالی دینے کا طریقہ بھی لوگوں کا بدل چکا, احتجاج کرنے کا طریقہ بھی بدل چکا. تو یہ تمام تبدیلیاں ہیں. نئی ایم کیو ایم کراچی میں, دیکھیے الطاف حسین کراچی کی سب سے بڑی حقیقت ہے, کراچی میں سب سے تگڑا سپورٹر الطاف حسین کا تھا, اب ہے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اب بھی ہے. اس ایم کیو ایم کو ایک اشارہ ملے, یہ جو تمام دھڑے ہیں سوائے آفاق احمد صاحب کے, ان کو اشارہ ملے, یہ سیدھے جو ہے وہ واپس الطاف بھائی ہم حاضر ہیں, یہ سب کے سب وہ کریں گے. حالانکہ یہ پراپرٹی کی لڑائی بھی کر چکے, لیکن اگر پابندیاں ہٹ جائیں اور ان کو اشارہ ملے, یہ سب کے سب واپس الطاف حسین کے پیچھے اور کہیں گے جی یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو یہ ہوگا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.